السلام علیکم۔ جنت کا حسن، جنت کی خوبصورتی اور جنتی لوگوں کا حسن و جمال۔ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں، راحتیں اور لذتیں موجود ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کا انعام ہے۔ اللہ اپنے ان نیک بندوں میں مجھے اور آپ کو بھی شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت میں جو جگہ عطا کی جائے گی وہ بھی اس پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں خوبصورت اور چمکدار موتیوں کے گنبد ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے، چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی ہے اور کنکریٹ کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ اونچا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہیں نکلی ہوگی، اور جنتیوں کے جسم گورے اور آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ ان سب کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ جنتیوں کے چہرے حسن و دلکشی کی وجہ سے چاند ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جنتیوں کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان کی بیویاں حوریں ہوں گی۔ جب جنتی لوگوں کا قافلہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر دستک دیں گے۔ جنت کا دربان عرض کرے گا، کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں ہوں محمد اور اپنی امت کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 40 سال کے سفر کے برابر ہے، اور جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کی چوڑائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے گا، اور پھر بھی ان دروازوں پر لوگوں کا اتنا رش ہوگا کہ لوگوں کا مونڈھے سے مونڈھا ٹکراتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اور حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں۔ جب سب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جنت کے درخت نہایت خوبصورت، گھنے، سرسبز اور لمبے لمبے ہوں گے۔ اگر ایک درخت کے سائے میں گھڑ سوار چلے تو 100 سال تک بھی عبور نہیں کر سکے گا۔ ان حسین درختوں اور پودوں کا یہ عالم ہوگا کہ جب جنتی ان کے نیچے بیٹھیں گے اور کوئی پرندہ انہیں اڑتا ہوا نظر آئے گا اور اگر ان کا دل کرے گا کہ وہ اسے کھا لیں تو وہ پرندہ فوراً بھن کر ان کے سامنے آ جائے گا، اور جب جنتی اسے کھا لیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جنتیوں کا پانی پینے یا کچھ اور پینے کا دل کرے گا تو کوزے خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شہد اور شراب ہوگی۔ ان کی خواہش سے نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ، اور پینے کے بعد وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سبز زبرجد کی ہے، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کھجور کی دلکشی بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زبرجد کے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی، جنتیوں کا لباس اور جبے بھی اسی سے تیار کیے جائیں گے، اور ان کھجوروں کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کوئی تگودو نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی کسی جنتی کے دل میں خیال آئے گا یا وہ کسی پھل کو کھانے کا ارادہ ظاہر کرے گا، وہ درخت خود بخود اس کے سامنے اپنی ٹہنیاں اور پھل جھکا دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگ جائے تو اسے چاہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے۔ تو جناب جو سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے نام کے کتنے درخت لگوانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش مبارک ہے، اور جنت الفردوس میں رہنے والے روز صبح و شام عرش کی چرچراہٹ سنیں گے۔ اور جنت میں 4 مشہور نہریں ہیں جو جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب طہور کی۔ پھر ان 4 نہروں سے بے شمار نہریں نکلتی ہیں، اور جنت کی یہ نہریں زمین کے اندر سے نہیں بلکہ زمین کے اوپر بہتی ہیں۔ جنت کی زمین ہموار ہے اور نہریں اپنے موجودہ حساب سے بہتی ہیں، نہ کہ دائیں بڑھتی ہیں اور نہ بائیں۔ جنت میں موجود سونے اور چاندی کے کناروں، یاقوت، مرجان اور موتیوں کے سنگ ریزوں والی یہ خوبصورت اور بے مثال نہر، جسے نہر کوثر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
یہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی گئی ہے، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اندرونی حصہ یاقوت اور موتیوں کا ہے۔ نہر کوثر کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور پانی شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شفاف ہے، اور جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے ہی نہر کوثر پر پانی پینے کے لیے برتن موجود ہیں، اور اس نہر سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نہر کوثر کی آواز اپنے کانوں سے اسی دنیا میں سنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے اندر کر لو اور پھر آنکھیں بند کر کے محسوس کرو تو آپ کو ایسی آواز آئے گی جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے۔ جب یہ آواز آپ کو محسوس ہوگی تو یہی وہ آواز ہے جو نہر کوثر کی آواز ہے، اور اس بات کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جنت میں رہنے کے لیے انتہائی حسین محلات ہیں۔ جنت کے محل اتنے بڑے اور کشادہ ہیں کہ ان میں موجود ایک ایک خیمے کا طول و عرض 60 میل ہوگا، اور جنت میں ایک محل ایسا بھی ہے جس سے اس کا اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اس کا اندر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کے لیے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اور اس کے لیے جو کھانا کھلائے اور اللہ کے حضور رات کو کھڑا رہے جب لوگ سوتے ہوں۔ جنت کے لباس اتنے حسین اور خوبصورت ہوں گے کہ 70 لباس ایک ساتھ پہننے کے بعد بھی اندرونی خوبصورتی اور حسن صاف نظر آئے گا۔ اور جناب جنت کے زیورات اتنے دلکش اور اتنے حسین ہیں کہ ان کی چمک کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی کم پڑ جائے۔ اور جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جنتیوں کے زیورات بنانے پر مامور کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اگر کوئی چیز بھی چاہے وہ ایک ناخن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اپنی چمک دمک اور خوشبو سے پوری دنیا کو منور اور معطر کر دے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت الماوا وہ جنت ہے جس میں سبز رنگ کے پرندے رہتے ہیں، اور انہی پرندوں میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ جنت میں جب جنتیوں کو سب سے پہلی دعوت دی جائے گی تو بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ مچھلی کی دعوت ہوگی، یعنی مچھلی ہوگی کھانے میں، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ مچھلی کا جگر ہوگا جو سب سے پہلے کھانا جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اور اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی جنتیوں پر یہ بھی ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کی نیک بیویوں کو بھی جنت میں اکٹھا کر دیں گے، اور وہ نیک بیویاں اپنے ایمان، اپنی عبادت کی وجہ سے جنتی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور حوروں پر انہیں سرداری عطا کی جائے گی، اور ہر جنتی کو کم از کم 80 ہزار خادم عطا کیے جائیں گے جو ان کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ جنت میں جمعے کا دن کیسا ہوگا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ شمال کی ہوا چلے گی جو ان کے چہرے اور کپڑوں پر پھیل جائے گی، اور ان کا حسن اور زینت مزید بڑھ جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں بڑھ گئے ہوں گے۔
ان کے گھر والے ان سے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے، اور وہ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگ بھی بہت خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو، اور سارے جنتی جمعے کے جمعے اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جنت الفردوس میں رہنے والے روز صبح اور شام اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ پاک اب آپ سے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا کہیں گے، تو اللہ پاک کہیں گے نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کے ایک میدان جس کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں اور مردوں کو ایک ایک طرف بٹھا کر اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میری ملاقات کو آئے ہو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ پھر ان سب کے سامنے اللہ پاک دسترخوان بچھوائیں گے، اور وہ کھانا کھا کر سارے جنتی جنت کے کھانے بھول جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے میرے مہمان، میرے بندے آئے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر کہیں گے انہیں پھل کھلاؤ۔ وہ پھل کھا کر جنتی جنت کے پھل بھول جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو نہ تو پرانے جوڑے اتارنے کی زحمت ہوگی اور نہ نئے جوڑے پہننے کی تکلیف، بس اللہ کا امر کن ہوگا اور پرانے کپڑے غائب اور نئے کپڑے آ جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ میرے مہمان، میرے بندے ہیں، انہیں خوشبو لگاؤ۔ ایک ہوا چلے گی، سب کے خوشبو لگ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے؟ سب جنتی کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے۔ تو اللہ پاک کہیں گے نہیں، ابھی ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ نے اب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا، موت سے آزاد کرا دیا، اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرما دیں، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ پاک کی آواز آئے گی اے رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے ہٹا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محسوس کرو ذرا وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب جنتی اللہ پاک کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک ان خوش نصیب بندوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی شامل فرما لینا جو اللہ پاک کا دیدار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب کرانا، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔